اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور عاشقان رمضان اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. ہر ساعت اس کی رحمتوں بھری ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت غریب تھا. ایک مرتبہ ان پر ایسا وقت بھی آیا کہ 3 دن تک کچھ کھایا ہی نہیں. آخر تیسرے دن اس کی زوجہ نے 1 درہم دیا اور کہا جاؤ کھانا خرید لاؤ. وہ 3 دن کا بھوکا شخص کھانا خریدنے بازار جا رہا تھا. راستے میں کوئی سوالی ملا، اس نے وہ درہم سوالی کو دے دیا اور خالی ہاتھ گھر آ گیا. زوجہ کو بتایا کہ ایک سوالی تھا، میں نے درہم اسے دے دیا. تو زوجہ بھی صبر والی تھی، کہنے لگی اچھا کیا. پھر زوجہ نے اون کاٹنے کا چرخہ دیا کہ جاؤ یہ بیچ کر کھانا لے آؤ. اب یہ شخص چرخہ لے کر بازار پہنچا. اس بیچارے نے اس کو بیچا. جو پیسے ملے اس سے 1 مچھلی خرید کر گھر لے آیا. جب مچھلی کو کاٹا گیا تو اس میں سے 1 موتی نکلا. موتی بہت قیمتی تھا. اس نے وہ موتی بازار میں فروخت کیا. اسے کافی ساری رقم مل گئی. کل تک جو بہت غریب تھا، کھانے کو پیسے نہیں تھے، اچانک سے بہت امیر ہو گیا. پھر ایک دن اس کے پاس ایک سوالی آیا. ماشاء اللہ یہ شخص اتنے بڑے دل کا تھا کہ اس نے آدھا مال سوالی کے سامنے کیا. کہا یہ لو میرا آدھا مال تم لے لو، آدھا میں رکھ لیتا ہوں. اس کی ایسی کمال سخاوت دیکھ کر سوالی کہنے لگا تمہارا مال تمہیں ہی مبارک ہو. میں اصل میں اللہ کی طرف سے آزمانے کے لیے تم کو بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. وہ 1 درہم جو تم نے بھوکے ہونے کے باوجود سوالی کو دیا تھا، اللہ پاک نے اس کے بدلے تمہارے لیے 100 قراءت اجر مقرر فرمایا. یہ جو دولت تمہیں عطا ہوئی ہے یہ ان 100 قراءت میں سے 1 قراءت ہے. او مسلمانوں، یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ غریبوں پر اگرچہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، البتہ انہیں بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کرتے ہی رہا کریں. دیکھیے یہ شخص غریب تھا، 3 دن کا بھوکا تھا، پھر بھی اس نے 1 درہم صدقہ کر دیا. اس کا یہی درہم قبول ہوا، اللہ پاک نے اسے مالا مال کر دیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ آمدنی چاہے کتنی ہی ہو، چاہے 10 روپے ہی کر سکتے ہو، صدقہ ضرور کیا کریں. صدقے کے بڑے فضائل ہیں. جو صدقہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ صدقے سے ان کی کتنے کام بنتے ہیں، کتنی مشکلیں ٹلتی ہیں. احادیث کریمہ کے مطابق صدقہ گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے.
صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا، بری موت کو دفع یعنی دور کرتا ہے۔ صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ برائیوں کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ مسلمان کا صدقہ اس کی عمر کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو کہ بلا صدقے کو فلانگتی نہیں، یعنی صدقے سے بلا قدم آگے نہیں بڑھاتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ صدقہ کریں اللہ کی رضا کے لیے، کلام مقدس کی تلاوت کریں اللہ کی رضا کے لیے، نمازوں کی پابندی کریں اللہ کی رضا کے لیے، دوسروں کی مدد کریں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اگرچہ وہ کم ہوتا ہے لیکن وہ کام مقبول ہو جاتا ہے، اور اس کے صدقے میں دیگر کام میرا اللہ بنا دیتا ہے۔ مشکلوں کو میرا اللہ ٹال دیتا ہے، بلاؤں کو میرا اللہ ٹال دیتا ہے۔ اور جو کام بہت زیادہ بھلے سے کیا جائے لیکن اس میں دکھاوا ہو، اس میں ریاکاری ہو، تو پھر وہ کام قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں اپنا اسٹیٹس منوانے کے لیے، اپنا وقار چڑھانے کے لیے کیا تھا اور وہ سب مل گیا، اب تمہارے لیے اس میں کوئی بدلہ نہیں، اس میں اب تمہارے لیے قیامت کے روز کوئی حصہ باقی نہیں۔ تم نے دنیا میں رہ کر کے مال خرچ کیا، لوگ کہیں سخاوت کہ بڑا سخی ہے، لہذا لوگوں نے کہہ لیا، اب یہاں تمہارے لیے کوئی حصہ باقی نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پاک پڑھنے والے قاری کے تعلق سے فرمایا جائے گا کہ تم نے خوش الہانی کے ساتھ بڑی زوردار آواز میں کلام مقدس کی تلاوت کی تھی، نیت یہ تھی کہ لوگ تم کو بہترین قرآن پڑھنے والا کہہ لیا گیا، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، اب قیامت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اسی طریقے سے حاجی سے کے تعلق سے کہا جائے گا کہ وہ بار بار حج کرتا تھا، لوگوں پر فخر کرتا تھا، لوگوں سے اپنے آپ کو حاجی کہلواتا تھا کہ میں نے بڑے حج کیے، اللہ کی راہ میں نے بڑے حج کیے، اپنے مال کو میں نے رب عز و جل کی بارگاہ میں خرچ کر کے حج کیا، اور لوگوں نے تم کو حاجی کہہ لیا، تمہاری لوگوں نے دنیا کے اندر قدر کی، لہذا تمہیں دنیا میں بدلہ مل گیا، قیامت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں۔